ناظرین، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان وٹو کے صاحبزادے میاں معظم جہانزے وٹو کے اعزاز میں عشائیے کا انعقاد کیا گیا۔ میاں معظم وٹو نے دبئی کی معروف کاروباری شخصیت شیخ احمد کو اپنا وسیع کاروبار دبئی سے پاکستان شفٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں عمر نذیر خان بلوچ۔ موجود ہیں اکاڑا کی شان میاں منظور وٹو مرحوم۔ فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے، مگر ایک بہت بڑا گیپ بن چکا ہے اس ٹائم، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب وٹو برادران جو ہے ڈیفینیٹلی اکاڑا کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اکاڑا کی ایک پرسنالٹی، ایک سینئر پرسنالٹی ایز اے سی ایم رہے، پورے پنجاب کو لیڈ کیا، ان کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پہ۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے وٹو صاحب کو۔ بہت بڑا گیپ ہے۔ فرسٹ آف آل تو عوام کا سب سے بڑا کوشچن کہ آپ نون لیگ کی جانب سے جائیں گے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جائیں گے، مگر آج آپ شیخ احمد صاحب کے گھر پہ، ان کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بڑی جو کہہ لیں گے پی ٹی آئی سے بہت منسوب ہے محبت، اور علل اعلان محبت کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ جی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ بڑی دور سے دیپال پور تشریف لائے ہیں۔ آج ہماری اس گیٹ ٹوگیدر ایک میٹنگ جو ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی، شیخ احمد صاحب کی دعوت پر ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا جو سوال ہے جی، اس وقت جو میاں منظور احمد وٹو صاحب کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس ضلع کے لیے اور پھر صوبہ پنجاب کے لیے انہوں نے جو نمایاں کام کیے ہیں، ان کی خوشبو چار سو آپ کو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پہلے سے کئی گنا زیادہ وہ بڑھ گئی ہے۔ ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم اس خدمت کے مشن کو جاری رکھیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دکھی ہیں، جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں، جس میں جو کسان ہیں، بالکل صحیح، جو آج پس چکا ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو، بالکل صحیح، جو جن لوگوں کو میرے والد نے روزگار دیا یوٹیلیٹی سٹور میں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو بے روزگار کر دیا گیا، بالکل صحیح، ان کے بارے میں سوچا جائے، اور اس چیز کو جو ہے، ان مسائل کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے میاں منظور وٹو صاحب کے چاہنے والوں سے رابطے میں رہیں گے، ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے، اور جو اس علاقے کی عوام ہے ان کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ ابھی تو جو ہے گورنمنٹ نے یوٹیلٹی سٹورز بھی بند کر دی ہیں۔ کسانوں کا اگر ہم بات کریں، اس پہ دیگر پروگرامز کیے، شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں آتے رہے، تو اس میں بیج کی لاگت، اس میں مزدوری، اس میں ٹریولنگ کاسٹ جو سٹور تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کے اندر پیٹرول آ گیا، اس کے اندر بیج، یہ سارے معاملات، تو کسان کی تو لاگت ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے مارکیٹ تک بھی آلو نہیں پہنچایا ہے، اور آگے بھی حالات سنگین نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کا رول، اس میں نون لیگ کا رول، کچھ اعلانات کیے جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ ٹریکٹر دیا جا رہا ہے، کھاد دی جا رہی ہے، یا کچھ دیگر چھوٹی چھوٹی سہولیات دی جا رہی ہیں، 100 بیمار ہیں تو وہ پیکج 2 لوگوں کو ملتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جی، یہ ناکافی ہے۔ اس وقت جو صوبائی حکومت جو ہے، کسان کارڈ ہے یا جو دوسری چیزیں کر رہی ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ اصل حقدار تک نہیں پہنچتی، مڈل مین تک شاید پہنچ جاتی ہو، لیکن جو کسان ہے، جو ضرورت مند ہے، جو بدحال ہے، اس تک نہیں پہنچتی۔ اس کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کھاد ہے اس کی قیمت کم کی جائے، جو زرعی انپوٹس ہیں وہ سستے داموں، بیج ہے، فرٹیلائزر ہے، وہ سستے داموں لوگوں کو ملے، تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے اپنی، اس وقت تو جو حالت ہے جی، ہر ذمہ دار چھوٹا بڑا وہ بینکوں میں کھڑا ہے قرضے کے حصول کے لیے، کیونکہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور آگے سے بینکوں سے بھی لون نہیں ملتا، تو انسان پھر کدھر جائے؟ تو یہ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس بارے میں ایک منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ جو ارباب اقتدار ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر کسان کے بارے میں نہ سوچا گیا تو آنے والے دور ہمارے لیے شدید مشکلات کا باعث بنیں گے۔ ہم جو اس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے،
ہمارے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے. اس کا سب سے کی فیکٹر ہوتا ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور بنی تو اس میں فلاں کا رول تھا. کسان کی بدحالی کا کریڈٹ جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ اس میں لوور مڈل کلاس اپر کلاس سبھی لوگ آ جاتے ہیں, تو اس کا کریڈٹ خصوصی طور پہ کس کو جاتا ہے؟ اتنی اچھی پلاننگ کہ ماشاءاللہ کسان جو ہے وہ جلا رہے ہیں فصل کو. دیپالپور سے ہمیں ویڈیوز موصول ہوئیں کہ آلو کو جو ہے آگ لگائی جا رہی ہے. کس کو آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, یہ حکومت تو بالکل اس میں بہت جو ہے وہ اس کا کردار درست نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسمبلیوں میں اس وقت گئے ہیں, جو یہاں سے منتخب ہو کے گئے ہیں, ان کو ان کی آواز بننا چاہیے. وہ اپنا ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, وہ غفلت کر رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان سے پوچھیں گے. وہ اپنے حلقوں میں آ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کی بات درست انداز سے ایوانوں میں نہیں کی جا رہی. جو تاجر طبقہ ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کی بات نہ مانی جائے, ان کے بھی مسائل حل کیے جائیں, لیکن بدقسمتی سے کسان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو اس وقت منتخب ہو کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ان کو سوچنا چاہیے, ان کو بھرپور انداز سے یہ بات اسمبلی میں کوئی کارروائی نہ چلنے دیں جب تک ذمہ دار کی یا کسان کی بات نہ ہو. تمام اس وقت مسائل سے بڑھ کے جو مسئلہ ہے وہ ہماری معیشت کے لیے جو چیلنج اب آگے آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسان کو اس کی صحیح معاوضہ نہیں مل رہا. وہ اپنی فصل لگانے سے قاصر ہے, وہ اپنی زیور اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہے, اور ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ایران امریکہ اسرائیل یہ کنفلکٹ چل رہا ہے اور بہت ہائی لیول پہ چل رہا ہے. پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں. کیا کہیں گے اس میں پاکستان کا کیا کی رول ہے, پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے, کون دوگلی پالیسی کر رہا ہے, یا کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے, یا ان دا اینڈ اس کے نیگیٹو ریزلٹ سامنے آئیں گے؟ دیکھیں جی, سفارتی سطح پر بلا شبہ یہ ہماری ایک کامیابی ہے کہ پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس سلسلے میں پاکستان حکومت کی کوششیں, اللہ کرے, میری دعا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو اور ایک مستقل سیز فائر ہو, عارضی نہ ہو. عارضی جنگ بندی کا ہمیں بے پناہ نقصان ہوگا. ہمیں ایک مستقل جنگ بندی چاہیے جو ایران کے لیے بھی قابل قبول ہو, ان شرائط پہ ہو کہ جو ایران کے لیے بھی قابل قبول ہوں اور امریکہ کو بھی قابل قبول ہوں, کیونکہ اس خطے میں امن ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں جنگ جاری رہی یا ہمارے کسی ہمسایہ ملک میں حملہ ہوتا رہا اور جنگ کے بادل منڈلاتے رہے تو ہماری معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی, ہم شدید پریشانی کا شکار ہوں گے. بالکل صحیح. افغانستان بارڈر جو ہے اس کو کسان کے بھی بیک بون کہا جاتا ہے کہ 7 سے 8 ممالک میں رشیا تک جو ہے ہماری گڈس جو ہے پروڈیوس ہوتی ہیں, بینیفٹ ہوتا ہے, کسان خوشحال ہوتا ہے, عوام خوشحال ہوتی ہے, چیزیں روٹیٹ ہوتی ہیں. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ویدر آپ کی انفارمیشن کے مطابق بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ کیا کہیں گے, یہ اوپن ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ ہر بندہ, ہر شخص جو ہے یہی کوشچن کر رہا ہے. افغان بارڈر جی فار اوپن ہونا چاہیے. تجارت تو ہماری بنیادی ضرورت ہے. دیکھیں, جو ملک آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں تجارت وہ بھی بند نہیں کرتے. یورپ میں دیکھ لیں, مختلف ملکوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہمیں بارڈر اوپن کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں متبادل رستے, جو ٹریڈ روٹس ہیں, متبادل رستے جو ہیں ان کو اوپن کرنا چاہیے. جیسے ایران ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. ہمیں فل فار ایران کے ذریعے, تاکہ ہماری جو زرعی اجناس ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور آل دا وے رشیا تک جائیں. تجارت سے ہی ترقی ہوگی اور اسی سے ہمارے مسائل کا حل نکلے گا, تاکہ ہمارا فارمر ہے, ہمارا تاجر ہے, اس کا صحیح معاوضہ ملے. تو یہ ہمیں اختلافات بھلا کے تجارت کو جاری رکھنا چاہیے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے بارڈر ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, دوسرے مسائل ہوتے ہیں, لیکن تجارت ہمیشہ جاری رہتی ہے.
بالکل صحیح. اس میں آپ انڈین بارڈر کو بھی کریں گے انکلوڈ؟ بھارت میں آپ نے دیکھا کہ مودی سرکار جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو گرانے کی کوشش کرتی ہے. ابھی بہت بڑا انہوں نے اٹیک کیا، مگر ابھی بھی ان کے آرمی چیف، بھارتی آرمی چیف کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کریں گے. آپریشن سندور ابھی جاری ہے. اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں جی، میں تو انڈیا کے ساتھ بھی تجارت کے حق میں ہوں. میاں منظور وٹو صاحب جب وفاقی وزیر تھے، وہ ان کی کوشش تھی جس طرح کہ واگا بارڈر ہے، یہ سلیمان کی بارڈر بھی اوپن ہو. انہوں نے بہت اس بارے میں کوششیں کی، لیکن پھر وہ بدقسمتی سے عمل نہ ہو سکا. ہمیں کئی روٹس اوپن کرنے چاہیے، جیسے دہلی ملتان روڈ ہے، یہ بڑا قدیم روٹ ہے اور اس راستے سے تجارت ہوتی تھی، قافلے آتے جاتے تھے. سلیمان کی بارڈر بھی اوپن ہونا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ بھی تجارت ہونی چاہیے. اس میں جو ہے اس کو ہمیں جو ہے مسائل انڈیا کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور ان کو سلجھانا چاہیے. ان دین میں آپ کے اوکاڑا ڈسٹرکٹ کی دیپالپور کی حجرہ حویلی اس علاقے کی بات کروں گا کہ بڑی مشکل سے یہ ڈبل روڈ، بلکہ ڈبل روڈ نہیں سنگل روڈ بنی. پھر ٹول پلازے کا ایشو آ گیا. شرازی صاحب نے بھی بہت سے پروگرام کیے، بلکہ لڑائی جھگڑے کیے. بینگ اے جرنلسٹ انہوں نے بھی لوگوں کے دھکے کھائے، موقع کھائے. ہم نے ہر چیز دیکھتے رہے، FIRs ہوئیں. تو کیا ریزن ہے، کیا فقدان ہے دیپالپور میں کہ کیوں لوگ پھر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے؟ اور کیا عوام کو میسج دینا چاہیں گے اس بار کس تبدیلی کی ضرورت ہے، کیا چینج لانا چاہیے، کس طرح سے عوام کو سوچنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاؤں، آج اگر میاں منظور احمد وٹو صاحب کسی پوزیشن پہ MNA ہوتے تو یہاں ٹول پلازا ہرگز نہ بنتا. میاں صاحب اپنے لوگوں کے مسائل کو سمجھتے تھے اور بڑے مؤثر انداز میں لوگوں سے بات کرتے تھے. بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو لوگ اسمبلیوں میں یا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کی بات مؤثر انداز سے نہیں کر سکتے. یہ ٹول پلازا غیر ضروری ہے جو اوکاڑا دیپالپور روڈ پہ بنایا گیا ہے، اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. لوگ یہاں پہ آسانی سے سفر کریں اور بغیر روک ٹوک کے آئیں جائیں. وقت ضائع ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور بلا وجہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. بالکل صحیح. پاکستان انٹرنیشنلی گلوبلی جنگیں رکھوا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، مگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن ہونا بہت ضروری ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ PTI کے معاملات، نون لیگ کے معاملات، پیپلز پارٹی کے، اور اس کے بعد جو ہے مولانا صاحب کے معاملات دیکھے تو ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں ذرا صلح صفائی ہو، پھر گلوبلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو ہے نا جی، سیاسی استحکام بے حد ضروری ہے. اگر سیاسی استحکام ملک میں ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا اور ملک میں امن بھی ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں پہلے ہم نے بہت سفر کیا ہے، کئی دہائیوں سے ہم بدامنی کی وجہ سے ہمارا ملک کی ترقی کی رفتار رک گئی اور ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکے. ہمیں فوری طور پہ اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ایسے اقدامات کر رہی ہے ہماری جو ہے حکومت، اور ان کو اور بہتر انداز سے کرنا چاہیے کہ مکمل امن ہوگا تو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی. اس وقت ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. گلف کنٹریز میں جو تھوڑا مسائل ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. ایک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ایسی فضا مہیا کریں کہ لوگ انویسٹر جو ہے جو بین الاقوامی طور پہ وہ ہمارے ملک میں واپس آئے، لوگوں کی انویسٹمنٹ واپس آئے، لوگ پاکستان میں رہ کے کاروبار کریں. اور میاں منظور وٹو صاحب واحد ایک سیاستدان تھے، انہوں نے اخبار میں اشتہار کی شکل میں کہا کہ میری کوئی پاکستان سے باہر جائیداد نہیں. اور اللہ کے فضل سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہے پاکستان میں ہے، اور ہم اپنے دوستوں کو سب کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ کاروبار اپنے ملک میں کریں. روزگار بھی یہاں ملے گا. سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سہولت پاکستان میں دی ہے، تو کیوں ہم جا کے باہر، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک میں خوشحالی آئے گی، روزگار ملے گا. بہت اکثر لوگ جو ہے اپنے وسائل چھپاتے ہیں، جائیدادیں چھپاتے ہیں. تو یہ آپ نے تو نہیں کہیں شیخ احمد صاحب کو مشورہ دیا کہ دبئی چھوڑیں اور آپ پاکستان کی خدمت کریں؟ دیکھیں جی، شیخ احمد صاحب بھائی ہیں ہمارے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ پاکستان آئے ہیں. ان کا بہت وسیع کاروبار تھا باہر، اور باہر سے یہ زرعی مبادلہ پاکستان لے کے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنا بزنس کو سیٹ اپ کیا ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہیں. میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ایسے جتنے بھی دوست ہمارے پاکستان میں آ کے اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں
میں ان کے لیے دن رات حاضر ہوں. کوئی دقت آئے, کوئی مشکل آئے, میں ان کے ساتھ حاضر ہوں گا. ان کے ساتھ مسائل آتے ہیں اپنی یہاں پہ باہر سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی آتے ہیں, ان کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں ان کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. اور جتنے بھی دوست اور ہمارے باہر سے لوگ آتے ہیں, میں ان کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں آئیں, اپنے ملک میں کاروبار کریں, اور اپنے ملک میں اسی طرح خوشحالی آئے گی. اور یہاں بڑے رستے ہیں, عزت بھی ہماری جو اپنے گھر میں ہے وہ باہر تو نہیں ہے. بالکل. تو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ عوام کے لیے خوشحالی ہو. افغان بارڈر کا اوپن ہونا اس لیے ضروری ہے کہ عام آدمی, غریب آدمی بھوکا نہ مرے. اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا شیخ احمد صاحب کو کہ جو بھی شخص پاکستان میں باہر سے بزنس چھوڑ کے اپنی انویسٹمنٹ لاتا ہے تو اس کے لیے ہمارا سلوٹ ہے. ناظرین, دیکھتے رہیے 7 نیوز. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.